ڈاکٹر صاحب انوارُ الحق کاکڑ صاحب کو نگراں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس انتخاب کو؟ سب سے پہلے تو جی ان کو بہت مبارک ہو، اور میں کاکڑ صاحب کا جب ذکر آیا تو پاکستان کی تاریخ، جو سیاسی تاریخ ہے، یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں پاکستانی تاریخ میں موجود ایک اور کاکڑ قبائل سے تعلق رکھتی شخصیت کا، جو کہ بہت بڑے منصب پہ فائز ہوئے اور جنہوں نے بہت عزت کمائی، اور جن کا نام جو ہے وہ کاکڑ فارمولے کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے جی۔ اور میں انوار اللہ کاکڑ صاحب سے پہلے میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف۔ اچھا، میں جو ذکر کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں، یہ کاکڑ قبائل سے دوسرے کاکڑ ہیں۔ پہلے جو کاکڑ صاحب جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ جنرل عبد الوحید کاکڑ۔ اچھا، جنرل عبد الوحید کاکڑ جو ہیں یہ پاکستان کے آرمی چیف رہے۔ جنوری 1993 میں جب انتقال ہو گیا جنرل آصف نواز کا، آصف نواز جنجوعہ صاحب کا، اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ جو ہیں انہوں نے یہ اپنے عہدہ انہوں نے سنبھالا، جنرل عبد الوحید کاکڑ صاحب نے۔ اور اس میں جو اس وقت یہ ہوا کہ جو لسٹ بنی جو سینئر جنرلز تھے، تو اس میں وہ اس میں بڑے سینئر یعنی ظاہر ہے کہ جنرلز تھے، اور اس میں جو ہے وہ جنرل فاروق خان تھے جو کہ اس وقت سی جی ایس تھے جی ایس کیو میں۔ اچھا، پھر جاوید ناصر صاحب تھے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ اچھا، اور پھر اس میں عارف بنگش صاحب تھے جو کہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، اور 6 جنرلز تھے جو ان سے کم سینئر تھے۔ لیکن اس وقت یہ ہوا کہ چونکہ اس وقت تک جو اختیارات تھے 58(2)B اور دیگر اختیارات وہ صدر کے پاس زیادہ تھے، تو اس وقت جو صدر مملکت تھے غلام اسحاق خان صاحب، انہوں نے جنرل عبد الوحید کاکڑ صاحب کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا۔ اچھا، اور ان کو آرمی چیف انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور جنرل کاکڑ جو ہیں ان کا کیریئر بڑا دلچسپ تھا۔ وہ کاکڑ قبائل، یہ جو کاکڑ قبائل ہیں بنیادی طور پہ یہ یعنی پختون اسپیکنگ ہیں، لیکن یہ کہ اوریجنلی یہ زوب سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زوب سے مائگریٹ ہو کے یہ آئے۔ اچھا، تو بہرحال وہ جو عبد الوحید کاکڑ صاحب عبدالرب نشتر، سردار عبدالرب نشتر کے بھی کی فیملی سے بھی تعلق تھا، اور پھر انہوں نے ظاہر جنگوں میں بھی حصہ لیا، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، ٹھیک ہے، 56 میں آ گئے تھے وہ شاید فوج میں، یا 57 میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ان کے حوالے سے واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جی ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب وہ ایڈجوکنٹ جنرل تھے، تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے غالباً کوئی آرمی میڈیکل کالج میں کوئی داخلے ہونے تھے، تو اس کے لیے ضیاء الحق صاحب کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن آئی یا کوئی سفارش آئی کہ جی یہ 3 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو کائنڈلی ایڈجسٹ کریں میڈیکل کالج میں۔ اور یہ خبر بڑی شائع بھی ہوئی اس زمانے میں، پھیلی بھی، اور بعد میں جب میں نے مختلف شخصیات جو ضیاء الحق صاحب کے دور جنہوں نے دیکھا، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، نوراز خان صاحب نے بھی، باقی شخصیات نے بھی، اور جو بھی حیات ہیں اور کچھ دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرٹ پہ نہیں اترتے، اور مطلب میں تو ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ غالباً ظاہر ضیاء الحق صاحب کا انتقال سے پہلے کی بات ہے، یہ کوئی 88 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کی بات ہوگی۔ اچھا، پھر یہ عبد الوحید کاکڑ صاحب کا چناؤ ہو گیا ایز اے آرمی چیف، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرابلم کھڑا ہو گیا، پولیٹیکل پرابلم، اور وہ بہت بڑا پولیٹیکل پرابلم یہ کھڑا ہو گیا سامنے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے تعلقات خراب ہو گئے غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ۔ اب یہ عجب مسئلہ کہ غلام اسحاق خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب اور نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب، تو اب دونوں کے اندر ہو گیا پنگا
اور وہ اس لیے ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں غالباً وہ اختیارات چاہتے تھے کہ بھائی میرے پاس زیادہ پاورز ہونی چاہیے بینگ پرائم منسٹر. ان کی غلام اسحاق خان صاحب بنی نہیں. اچھا, غلام اسحاق خان صاحب نے ان کی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا, ٹھیک, اسمبلیاں توڑ دیں, اور اسمبلیاں جب انہوں نے توڑ دیں تو اس کے بعد ایک بڑا کرائسس ملک میں کھڑا ہوا. اور وہ کرائسس کھڑا ہوا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان اسمبلیز کو بحال کر دیا. اچھا, اب جب اسمبلیز بحال ہو گئیں تو اب صدر جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے, اور ملک ایک ہیجان کا شکار ہے. اور بے نظیر بھٹو صاحبان اسی دوران انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیوں سے, صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہوں, قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے رہی ہوں, اور میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہوں. اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اب ایک کرائسس مطلب شدت اختیار کر گیا ملک, بالکل آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے بہت بڑے کرائسس میں. وہ یہ جو اسمبلیاں توڑی تھیں وہ انہوں نے 1993 میں اپریل میں توڑی تھیں. ٹھیک, جنوری میں جنرل کاکڑ آئے تھے, جنوری میں. اپریل میں یہ کرائسس کھڑا ہو گیا 2 مہینے بعد. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس حد تک کرائسس بڑھ گیا کہ پنجاب میں تو باقاعدہ جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی بڑی پار تھی اس وقت پنجاب کے اندر, تو باقاعدہ پنجاب پولیس اور ایک مرحلے پہ رینجرز اور مطلب آپس میں آمنے سامنے ایک مطلب ایک نیشنل سیکورٹی کا کرائسس کریٹ ہوا. اچھا, یہ بڑا آئیڈیل موقع تھا جنرل وحید کاکڑ کے لیے کہ وہ جو ایک روٹین تھا کہ جی وہ ماشاءاللہ ملک میں لگاتے تھے. لیکن جنرل وحید کاکڑ نے بڑے یعنی ایک مختلف انہوں نے طریقہ اختیار کیا. انہوں نے جو ہے جو کاکڑ فارمولہ ہے, کاکڑ فارمولے کے تحت جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی استعفیٰ دیا اور خاموشی سے استعفیٰ دیا, اور غلام اسحاق خان صاحب نے بھی استعفیٰ دیا اور انتہائی خاموشی سے دیا. اور اس کے بعد وسیم سجاد صاحب نے جو کہ چیئرمین سینٹ تھے, انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا قائم مقام, اور ملک میں ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے جن کو سب نے قبول کیا. صحیح. اب ان کے نام پہ تنقید جسے کرنی ہے کرتا رہے, لیکن اس وقت 1993 میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جو بھی بڑی جتنی پارٹیاں, جماعت اسلامی, JUIF, جو اس وقت پارٹیاں تھیں, تمام جماعتوں نے, ANP, تمام جماعتوں نے اس کیئر ٹیکر کیبنٹ کو, جو کہ ٹھیک ہے معین قریشی صاحب جو تھے وہ تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, 90 دن کا الیکشن, کیونکہ وقت سے پہلے ٹوٹ گئی تھی اسمبلیاں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا کہ معین قریشی صاحب تشریف لائے اور 90 دن میں الیکشنز کا انہوں نے اعلان کیا. اچھا. اور ان الیکشنز کو سب نے تسلیم کیا. یعنی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیتی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی. ٹھیک. اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے حزب اختلاف میں بیٹھے, اور پھر جو ہے یہ جو جنرل وحید کاکڑ صاحب نے کیا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کاکڑ فارمولے کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. اچھا, اس کاکڑ فارمولے کو کیوں ہم یاد کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں مارشل لا لگانے کا نادر موقع تھا جو انہوں نے کہا کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2, غلام اسحاق خان صاحب جنہوں نے جنرل وحید کاکڑ صاحب کا تقرر کیا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل وحید کاکڑ صاحب کا جھکاؤ میری طرف ہوگا اور وہ نواز شریف صاحب کی طرف نہیں جھکیں گے, کیونکہ ان کو میں نے جو ہے وہ آرمی چیف لگایا ہے. لیکن جنرل وحید کاکڑ صاحب نے بالکل ایک آئینی اور قانونی حل ڈھونڈا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی جائیے اور آپ بھی جائیے. ٹھیک ہے, آپ بھی جائیں, سب جائیں, اور ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا اور نیا الیکشن ہوگا. اور کوئی وہاں پہ کیا کہتے ہیں نا, جیپیں ویپیں اسلام آباد میں موو نہیں ہوئی. خاموشی کے ساتھ جنرل وحید کاکڑ صاحب نے یہ کام کیا, اور ان کے اوپر کسی نے کوئی تنقید نہیں کی. ٹھیک. ملک الیکشنز کی طرف چلا گیا.
اچھا تیسری بات کیا ہے، وحید کاکڑ صاحب کی کئی مطلب ہے کہ ان کی ذات سے جو وابستہ باتیں ہیں جن کو بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مطلب میں کم سے کم کرتا ہوں اور یقیناً اور بھی لوگ کرتے ہوں گے. وحید کاکڑ صاحب نے جب یہ کیا تو اس ملک میں کسی نے ان پہ تنقید نہیں کی، کہیں ان کا یہ قدم چیلنج نہیں ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. معین قریشی صاحب کے انٹر الیکشن ہوا، وہ واپس چلے گئے، سب نے حصہ لیا، حکومت بنی. لیکن دوسرا کمال یہ ہوا کہ 1996 میں جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو صدر فاروق لغاری صاحب اور اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ جی آپ اپنے عہدے پہ رہیں، یعنی آپ ایکسٹینشن لے لیں. اچھا ملک میں اس وقت جو مجموعی رائے عامہ تھی نا وہ بھی یہ تھی کہ جی جنرل وحید کاکڑ صاحب کو رہنا چاہیے. تو جنرل وحید کاکڑ صاحب رہیں اور کنٹینیو کریں اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیا کہتے ہیں نا کوئی ان کے اوپر یعنی کسی کو ان کی ذہانت اور ان کی ایمانداری اور ان کی جو پروفیشنلزم اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا اکراس دا بورڈ ملک میں. تو جناب کالمز چھپنے شروع ہوئے، لوگوں نے انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ کار تھے انہوں نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے. تو وحید کاکڑ صاحب نے پھر اپنے کور کمانڈرز سے رجوع کیا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کیا مجھے ایکسٹینشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. جب انہوں نے کور کمانڈرز سے اپنے رائے لی تو کور کمانڈرز نے کہا کہ جی جنرل صاحب آپ ایکسٹینشن لیں، آپ اس عہدے پہ رہیں، آپ کو رہنا چاہیے. لیکن جنرل وحید کاکڑ صاحب کے بارے میں پھر یہ بات ہے کہ ان کے دو قریبی رفقا جو غالباً کور کمانڈرز ہی تھے انہوں نے کہا کہ وحید کاکڑ صاحب ہمارا خیال ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی پرکشش آفر جو ہے جو کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہے. اچھا یہ 96 کی بات ہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ جب تقریباً یعنی ملک میں ایک کھچاؤ کی کیفیت آلریڈی پیدا ہو چکی تھی، تقریباً جنم لے رہی تھی پریزیڈنٹ فاروق لغاری کے درمیان، کیونکہ 96 میں اسمبلیاں چلی گئی تھی نا 96 سے آخر میں، یعنی آخر سے مراد یہ کہ سپٹمبر اکتوبر. تو یعنی 96 میں ہی پریزیڈنٹ بھی آفر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی آفر کر رہی ہیں اور وہ کرائسس پیدا ہو چکا ہے. سجاد علی شاہ صاحب کا بھی اور کوئی فاروق لغاری صاحب کا معاملے چل رہے ہیں، بینظیر بھٹو صاحب. مطلب اس میں وحید کاکڑ صاحب نے کہا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، میں نے جانا ہے.